نے جو مال کمایا کہاں سے کمایا؟ میں تو دیکھتا ہوں مارچ کے مہینے میں ہم لوگ معمولی ملک کے جو سوالات ہوتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کو لے کر ہم لوگ فائلنگ کرتے ہیں نا مارچ کے مہینے میں، ہمارے اکاؤنٹ کو لے کر اس وقت سی اے کی کیا اہمیت ہو جاتی ہے، یہ 1 سال کا ہم حساب نہیں دے پاتے. ہم گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو یہاں جوڑتے ہیں، اس کو ادھر جوڑتے ہیں، اور سی اے کا یہی کام ہے کہ وہ کیسے بھی تمہارا حساب صحیح کر کے دے دے، تمہاری آڈیٹنگ صحیح کر دے. 1 سال کا حساب نہیں دے پا رہے، پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے دے پائیں گے؟ یہاں تم جھوٹ بھی بول دو گے، چھپا بھی لوگے، جو تم دستاویزات دو گے اسے گورنمنٹ مان بھی لے گی، وہاں کہاں سے جھوٹ بول پاؤ گے؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں یہ بات نازل فرمائی ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، پھر اس طاقت کے بعد اللہ دوبارہ تمہیں کمزور کرے گا اور تمہیں بوڑھا بنائے گا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. وہو العلیم، وہ علم رکھنے والا ہے. القدیر، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. وہو العلیم القدیر. معزز ساتھیوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ، اس آیت کی روشنی میں علماء کرام نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں کئی مرحلوں سے گزرتا ہے، کئی سٹیجز سے گزرتا ہے، اور پہلا مرحلہ علماء کہتے ہیں بچپن سے لے کر 7 سال کی عمر کا ایک مرحلہ ہے. اسی لیے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں 7 سال کا ذکر کیا ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے. یہ ایسے ہی تذکرہ نہیں ہے حدیث میں، یہ زندگی کا ایک سٹیج ہے،
ایک مرحلہ ہے جسے ایک بچہ طے کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے آپ اسے نماز کو لے کر آؤ. اس کے اندر اثر قبول کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے. دوسرا مرحلہ علماء لکھتے ہیں 7 سال سے لے کر بالغ ہونے تک کا ایک دوسرا مرحلہ ہے. کوئی بچہ 13 سال میں، کوئی 14 میں، کوئی 15 میں، اور عموماً بچیاں اس سے پہلے بالغ ہو جاتی. یہ دوسرا مرحلہ ہے زندگی کا. تیسرا مرحلہ جس سے ایک انسان گزرتا ہے اہل علم نے لکھا ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 40 سال تک کا ایک مرحلہ، اور اس کا نام قرآن میں ہے. یہ سورہ احقاف کی آیت ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب ایک آدمی اپنی عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کو پہنچتا ہے. نام ہے 40 سال کا. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب ایک آدمی اپنی عمر کی پختگی، اپنی عقل کی پختگی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کو پہنچتا ہے. یہ جوانی کی عمر ہے جو ساری عمر میں سب سے لمبی ہے. کوئی 13 سال میں بالغ ہو گیا 40 سال تک ہے. سبحان. کوئی 15 میں بالغ ہو گیا 40 سال تک ہے. کوئی 11 میں بالغ ہو گیا 40 سال تک ہے. سبحان اللہ. 40 سے 50 اسے عربی زبان میں کہولت کہتے ہیں. یہ بھی زندگی کا ایک مرحلہ ہے. اور 50 سے لے کر مرنے تک کا جو مرحلہ ہے یہ بڑھاپا ہے. ایک انسان اپنی زندگی میں ان مرحلوں سے گزرتا ہے. اہل علم نے یہ لکھا ہے. سارے مرحلوں میں، سارے اسٹیجز کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ جملہ میرا غور سے رکھیں، میرے پاس نہیں، کسی بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی کے پاس نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مرحلوں میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم مرحلہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس مرحلے کو ایک نام دیا. اللہ نے نام دیا ہے. اور اللہ کا دیا ہوا نام کیا ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ کہتا ہے وہ طاقت کا مرحلہ ہے. سبحان اللہ. جسے اللہ طاقت کا مرحلہ کہے، اللہ خالق پیدا کرنے والا بولے، اس سے امپورٹنٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ جی اللہ کے پاس سب سے اہم مرحلہ، سب سے امپورٹنٹ اسٹیج اگر زندگی کا کوئی ہے وہ ہے جوانی کا مرحلہ. اور نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کئی بار، کئی جلسوں میں، کئی جگہوں پر مجھ سے اور مجھ جیسے لوگوں سے آپ نے یہ حدیثیں سنی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ عند ربہ. آدم کے بیٹے کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے. بعض حدیثوں میں 4 کا تذکرہ ہے. آپ میں کا شاید کوئی انسان ہوگا جسے یہ سوالات معلوم نہیں ہے. شاید کوئی بچہ ہوگا جسے یہ سوالات کا علم نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں، اس لیے کہ زندگی میں ہم نے کئی بار یہ حدیث سنی ہے. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالات میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. کوئی ٹک نہیں پائے گا، یاد رکھو. یہ میں ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا، کوئی ٹک نہیں پائے گا. تو نے جو مال کمایا کہاں سے کمایا؟ میں تو دیکھتا ہوں مارچ کے مہینے میں ہم لوگ معمولی ملک کے جو سوالات ہوتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کو لے کر ہم لوگ فائلنگ کرتے ہیں نا مارچ کے مہینے میں، ہمارے اکاؤنٹ کو لے کر اس وقت سی اے کی کیا اہمیت ہو جاتی ہے، یہ 1 سال کا ہم حساب نہیں دے پاتے. ہم گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو یہاں جوڑتے ہیں، اس کو ادھر جوڑتے ہیں، اور سی اے کا یہی کام ہے کہ وہ کیسے بھی تمہارا حساب صحیح کر کے دے دے، تمہاری آڈیٹنگ صحیح کر دے. 1 سال کا حساب نہیں دے پا رہے، پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے دے پائیں گے؟ یہاں تم جھوٹ بھی بول دو گے، چھپا بھی لوگے، جو تم دستاویزات دو گے اسے گورنمنٹ مان بھی لے گی، وہاں کہاں سے جھوٹ بول پاؤ گے؟ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. 2 سوال، کہاں کمایا کہاں خرچ کیا، یہ ہے سوال. جی ہاں، کبھی کبھی ہم کسی شادیوں میں
اسراف کے بارے میں بول دیتے نا، ایک مالدار کھڑا ہو جاتا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، ان کو کہاں سے لائے بھائی، مولوی صاحب کو کہاں سے لائے، یہ شادیوں میں کیوں بولتے ہیں، کیوں ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہماری بیٹی ہمارا بیٹا میرا پیسہ. میں نہیں پوچھوں گا، اللہ پوچھے گا ایک دن تجھے انشاءاللہ، اللہ پوچھے گا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. اتنا پوچھ لیے تو گئے کہاں سے ہم. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا، عالم کو اگر کوئی دعا دینا ہے تو علم والوں کو یہ دعا دو، اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ایک سوال یہ بھی ہے، ماذا عمل فیما علم، جو علم تو نے حاصل کیا کتنا تو نے عمل کیا. اللہ اکبر. جی ہاں سوال ہے. ڈگریاں کمالے نہ کمال کی بات نہیں ہے، یہاں کی ڈگری انڈیا کی، پھر باہر کی، پھر باہر کی، پھر فلاں فلاں فلاں، اس پہ عمل تو نے کتنا کیا. سوال ہے صرف یہ ایک حدیث پہ جمع ہو جائے نا تو یہ میرا بولنا تمہارا بیٹھنا کامیاب. مگر میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع دوسرا ہے. اس میں پہلا سوال اور دوسرا سوال، یہ میرا موضوع ہے جوانی کی اہمیت. پہلا سوال کیا ہوگا، حدیث دیکھ کے پڑھ دیتا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جو کہا، آدم کے بیٹے کا قدم ہٹے گا نہیں حتی یسأل عن خمس، 5 سوالات ہوں گے. عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا. یہ میرا عنوان ہے. عمر تو نے کہاں گزاری اور جوانی تو نے کہاں گزاری. میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، پہلے میں نے بول دیا، سب کو معلوم ہے حدیث. جی ہاں، اور آپ سب جانتے ہیں جوانی عمر میں شامل ہے، جوانی عمر میں شامل ہے. جی ہاں، جی عمر کی اہمیت، جوانی کی اہمیت پر یہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی نے کہی. عمر کا سوال ہوگا، الگ سے جوانی کا سوال ہوگا. دوسری حدیث مستدرک حاکم کی حدیث ہے. سبحان اللہ. راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. میرے نبی کا جملہ بڑا صحیح جملہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا، اغتنم خمسا قبل خمس. یقین مانو میرے بھائیوں، یہ حدیث آپ زندگی میں دیکھو گے انشاءاللہ. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. نبی کہہ رہے ہیں، اگر نبی کسی کو غنیمت کہہ رہے ہیں تو یہ واقعتاً بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے. مجھ سے پوچھو، میں بولتا ہوں 3 مہینے لگ گئے سجدہ کرنے کے لیے. ہاں، میرے پیر کے آپریشن کے بعد 3 مہینے لگ گئے سر زمین پر رکھ کر سجدہ کرنے کے لیے. ترستا رہ گیا. مجھے معلوم ہوا 3 مہینے میں سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے. جی اب لوگ پوچھتے ہیں، آپ کر سکتے کیا سجدہ؟ ہاں اب میں کر سکتا ہوں الحمدللہ. یہی میرے نبی نے کہا، جو چیزیں ملی ہیں غنیمت سمجھو، وہ لٹنے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے. اور 5 میں نمبر 1 اللہ کے نبی نے پہلے نمبر پر کیا کہا حدیث دیکھ کر، شباب کا قبل حرمک. جوانی کو غنیمت سمجھ بڑھاپا آنے سے پہلے. اللہ اکبر. شباب کا 5 میں نمبر 1، یعنی ساری دنیا میں یہ سب سے اہم ہے. اگر اللہ کے نبی نے اسے پہلے نمبر پر رکھا ہے، شباب کا قبل حرمک، تیرا بڑھاپا آنے سے پہلے تیری جوانی کو غنیمت سمجھ. حدیث بڑی ہے، اس میں جاؤں گا تو وقت گزر جائے گا. 5 بعد میں کسی اور موقع پر. اور وہ بھی آپ جانتے ہیں، اللہ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ جو بزرگان دین بیٹھے ہیں، آپ کی اولاد کو، اللہ ہماری نسلوں کو اس حدیث میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ 7 خوش نصیب، وہ 7 خوش نصیب جو روز قیامت اللہ جنہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جنہیں صحیح معنی میں وی آئی پی کہوں گا. ویری امپورٹنٹ پرسن نا، وی آئی پی کا فل فارم. وی آئی پی کس کو بولتے ہیں؟ سب سے اہم آدمی. صحیح معنی میں جو وی آئی پی ہیں، کہیں سایہ نہیں ہے اللہ کے عرش کے سائے کے سوا. اس کے نیچے اللہ جو 7 لوگوں کو جگہ دے گا نا، وہ شاب نشا فی عبادت اللہ. ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی، سنو غور سے، میدانوں میں، کرکٹ کے میدانوں میں نہیں، موبائل فون اور انٹرنیٹ میں نہیں، فلمی تھیٹروں میں نہیں، سڑکوں پر چائے کے دکان پہ نہیں، اس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. اسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اسی لیے میں نے پہلے اللہ سے دعا مانگ لی، اللہ ہمیں اس کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نوجوان کھڑے رہتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں، مسلمانوں کے علاقے کی پہچان یہ ہے، کچرا زیادہ رہا یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے.
عجیب مسلمان ہیں، اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال کے بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، برقع پہنے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں، داڑھی چھوڑے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں۔ حکومتوں کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے، پھر بھی وہ کچرا ڈالیں گے اپنے محلے کے اندر۔ یہ پہچان ہے ہماری۔ سڑکوں پہ نوجوان کھڑا رہے، چائے کی دکانوں پہ بیکار گھنٹے گھنٹے کھڑا رہے، رات کے 2 بجے تک وہ جاگتا رہے، یہ مسلمانوں کے علاقے کی پہچان ہے۔ اور میرے ساتھ کبھی ہوتا ہے 2 بجے فون آ رہا ہے، میں گہری نیند میں ہوں، یہ 2 نوجوان سڑک پہ بیٹھ کے آپس میں ایک مسئلے پہ گفتگو کر لیے، اسے دلیل نہیں معلوم ہوئی، چلو مولوی صاحب سے پوچھتے۔ ہاں جی، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری حالت ہے آج۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں صحیح جگہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستوں، میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن کی ایک آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثوں کی روشنی میں اس عمر کی اہمیت تمہارے سامنے بیان کی۔ نوجوانی کی عمر کے تعلق سے علماء کا ایک اور جملہ ہے، اور وہ جملہ ہے، یہ جذبات سے بھری ہوئی عمر ہے۔ عموماً اس عمر میں آدمی قابو میں نہیں آتا اور باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اب جو حدیث بول رہا ہوں عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حسن لغیرہ حدیث ہے۔ وہ نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے۔ غور سے سننا اسے نوجوان ساتھیوں، کسی نے مجھ سے کہا، گزشتہ جمعہ ہی کہا، آپ کا خطبہ چلتا رہتا ہے، پیچھے سے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جی، ایسا انشاءاللہ اس مسجد میں نہیں ہوگا، مجھے اللہ کی ذات سے اچھی امید ہے۔ جی، مجھے اللہ کی ذات سے اچھی امید ہے۔ وہ نوجوان اللہ اس پہ تعجب کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ کتنا بڑا نوجوان ہے، وہ کتنا بڑا نوجوان ہے، اللہ عز و جل اس پہ تعجب کر رہا ہے۔ ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ، رواہ الامام احمد، حسن لغیرہ۔ بعض سندوں میں ضعف ہے، دوسری حدیثوں کی روشنی میں یہ حدیث کو علماء نے حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے ایسے نوجوان پر جس میں صبوہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، بڑے غور سے آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں مجھے۔ صبوہ کا معنی میں کون ہوتا ہوں بولنے والا، میں نے وہ معنی نوٹ کر لیا ہے۔ صبوہ بولتے کسے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی لیست لہو میل الی الہوى والمعصیہ والشہوات، علماء نے اس کا بھی معنی بیان کر دیا۔ ایسا نوجوان جسے اپنے جذبات پہ کنٹرول ہو۔ جی ہاں، سامنے موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، میں غلط نہیں دیکھوں گا انشاءاللہ، میں غلط نہیں دیکھوں گا، میں ریل پہ ریل نہیں چلاؤں گا، میں شارٹ پہ شارٹ نہیں چلاؤں گا۔ ہر زمانے میں ایک فتنے ہوتے نا، آج کے زمانے کی یہ فتنے ہیں ریل، شارٹ۔ جی ہاں، ایک بار حضرت بیٹھ گئے تو 2 گھنٹے ہلتے نہیں وہاں سے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، سب کو سمجھ رہے ہیں دعا کیسی ہے؟ اللہ ہم سب کو بچائے۔ جی، ایسا نوجوان جسے اپنے جذبات پہ کنٹرول ہو، وہ سب کچھ رہتے ہوئے بھی کنٹرول کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ویسا نوجوان بنائے۔ 7 دروازے بند ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، سامنے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کھڑی ہوئی ہو، کوئی بھیک مانگنے والی نہیں، عزیز مصر کی بیوی کھڑی ہوئی ہو جس کے خوبصورتی کے چرچے ہوں مصر میں، اور وہ کہہ رہی ہو ہی تلک، آزنا کرتے ہیں، اور زبان سے نکلے معاذ اللہ، کیا نکلے؟ اللہ کی پناہ، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ یوسف علیہ السلام، کوئی نہیں دیکھ رہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کنٹرول ہو۔ اللہ یہ کنٹرول ہمارے اندر عطا فرمائے، اللہ جذبات میں بہنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ جذبات پہ کنٹرول یہ جوانی کی عمر کا ایک تقاضا ہے۔ آخری بات، نوجوانی کی عمر کے تعلق سے علماء نے جو لکھا ہے، دوسروں سے اثر قبول کرنے کی عمر ہے، اس پہ غور کریں آپ انشاءاللہ۔ میرا آج کا عنوان ہے عربی زبان، ایک بہت بڑے عالم، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم، اللہ مجھے ان جیسا بنائے، انحراف الشباب اسبابہ وعلاجہ، یہ عربی زبان کا عنوان ہے۔ نوجوانوں کی گمراہیاں، اس کے اسباب اور اس کا علاج۔ میں وہی عنوان آج مسجد خلیل اللہ میں دے رہا ہوں، نوجوانوں کی گمراہیاں، اسباب اور علاج۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، اس عمر کے تعلق سے علماء نے یہ بھی لکھا، بہت جلد دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں،
جی ہاں، قرآن کی ایک آیت ہے، اور یہ اثر دو طریقے کا ہے، ایک اچھائی میں بھی ہے الحمدللہ، اور ایک برائی میں بھی ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ اچھائی کے اندر قرآن کی ایک آیت، اس کی شرح پڑھوں گا میں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ آج ہم نے انشاءاللہ اسے پڑھا ہوگا، اور نہیں پڑھے ہیں تو نماز کے بعد جا کے پڑھ لیجئے، سورہ کہف کی آیت ہے۔ وہ کچھ نوجوان تھے، اللہ کہہ رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے کر کے آئے، وزدناہم ھدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ جی، قرآن کی اس آیت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے، اچھے میں لوگ اثر لیتے ہیں، سبحان اللہ، ہم الشباب، اللہ اس میں کہہ رہا ہے وہ نوجوان ہیں، اقبل للحق، حق کو جلدی قبول کرتے ہیں، یہ نوجوانوں کا اثر ہے۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی، ہے میرے سامنے بھی نوجوانوں کی ہے، دوستوں سے مل کے وہ توحید پر آئے ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں، دوست نے محنت کیا، اسے اللہ نے توحید دے دیا۔ کئی نوجوان ایسے ہیں، والدین بہت الگ الگ مسلکوں کے امام ہیں، مگر وہ قرآن و حدیث پہ آ گیا ہے، نوجوان ہے، اثر قبول کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں، اور یہ حق میں بھی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی اور میں نے اس کا تھوڑی سی اس کی شرح بیان کی، آپ کے علم کے لیے میں بول دوں، اللہ ہمیں ان کے جیسا بنائے، اس لیے عبرت کے لیے بول رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے نا، میجورٹی ایمان لانے والوں کی نوجوانوں کی، حضرت ابو بکر ایمان لائے 30 پر 7 سال، حضرت عمر ایمان لائے 20 پر 7 سال، میں 27 بھی نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں بنگلور میں کھڑ کے جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں نا، تو ہماری زبان پر کی ہی ہے۔ جی، حضرت عمر ایمان لے کر آئے 20 پر 7 سال، 27 سال کی عمر میں، اور ایک صحابی میں نے نام نوٹ کیا، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي وَحَوَارِي زبیر ابن عوام، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، خاص جگری دوست ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ابن عوام ہے۔ یہ ایمان لے کر کے آئے، حضرت عمر سے بھی چھوٹی عمر، سعد بن ابی وقاص، بہت بڑے صحابی، ایک ایسے واحد صحابی جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا فداک ابی و امی، نبی کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ اے سعد تم پر قربان ہو۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ سنا ہے کہ نبی سے صحابہ کہے ہیں، مگر یہ ایک صحابی ایسے ہیں نبی نے ان کے بارے میں کہا ہے میرے ماں باپ اے سعد تم پہ قربان ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 20 سال سے بھی چھوٹی عمر ہے۔ ایک ایسے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بڑی کم عمر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ما رأیت بمکہ، پورے مکے میں میں نے ایسا جوان دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، پورے مکے میں نے نہیں دیکھا احسن لما ولا ارق حلہ ولا انعم نعمہ، اس سے اچھے کپڑے پہننے والا، اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا نوجوان میں نے سارے مکے میں نہیں دیکھا۔ لاش پڑی ہوئی ہے مصعب بن عمیر کی، آپ جانتے ہیں نا، سر چھپائے تو پیر خالی، پیر چھپائے تو سر خالی، لاش پر کھڑے ہو کر نبی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں بہت سارے ایسے ہیں وہ اللہ سے جو وعدے انہوں نے کیے اس دنیا میں انہوں نے پورا کر دیا۔ نوجوان ہیں، حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ایک نوجوان، جانتے نام کیا ہے؟ تمام 1,50,000 صحابہ میں معاذ رضی اللہ عنہ، اعلمہم بالحلال والحرام، اعلمہم بالحلال والحرام، سبحان اللہ، ساری امت میں قیامت تک آنے والے سارے لوگوں میں سب سے امانت دار ایک نوجوان، امین هذه الامہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، سیف اللہ ایک نوجوان، اللہ کی تلوار ایک نوجوان، یہ سارے نوجوان ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے جیسا بنائے، اللہ ہمیں حق قبول کرنے میں نوجوان آگے آگے رہیں۔ دوسری ایک طرف ہے باطل نظریات کو قبول کرنے میں بھی نوجوان آگے ہیں۔ یہی میرا عنوان، اسی لیے میں نے یہ عنوان باندھا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں سوئیے گا نہیں، سوئیے گا نہیں، سنیے گا میری بات کو۔ باطل طریقے، غلط طریقوں کو قبول کرنے میں بھی نوجوان بہت آگے ہیں، آج دونوں میں آگے ہیں، اس میں کم ہیں، کس میں حق قبول کرنے میں کم ہیں۔ آج کے زمانے میں باطل کو قبول کرنے میں نوجوان زیادہ ہے، جس اسکول میں پڑھے اس کے جیسے بن گئے، جہاں پڑھے ویسے بن گئے۔ کتنے نوجوان ہیں باہر ملکوں میں جا کے پڑھ کے انہی کی تہذیب پر چلنا شروع کر لیتے، جی شادی کرنے کو پسند نہیں کرتے، لیونگ ریلیشن شپ انہیں پسند ہے۔ ارے لیونگ بھی ایک طریقے سے چلو، لڑکا لڑکا، لڑکی لڑکیاں،
یہ بھی باطل نظریات جیسا کلچر وہاں رہ کر ویسے بن جا رہے ہیں. ہے مسلمانوں میں نوجوان. من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ ہمارے نوجوانوں کو بچائے, اللہ ہمارے نوجوانوں کو بچائے. یہ ساتھ میرے سامنے آ رہے ہیں واقعات ایسے. باطل نظریات کو قبول کرنے میں ایک اور نظریہ ہے. کسی نے آ کر ایک ویڈیو دکھا دیا, دیکھو مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا بزدل بنے بیٹھے ہو؟ یہ دیکھو فلاں ایسا ہو رہا ہے, فلاں ایسا ہو رہا ہے. اس لیے آج کل ڈاکٹر لوگ اپنے آپ کو اڑا لے رہے ہیں جی. اتنے متاثر ہو جا رہے ہیں, خودکشی کرنے پہ مجبور. سبحان اللہ. اور کوئی آدمی ہاتھ میں گن لے کر کھلے عام فائرنگ کر رہا ہے. باطل نظریات سے متاثر یہ ہو رہا ہے, اور یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ یہ ممبر سے بتائیں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. کسی کا بھی مائنڈ واش کیا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے آ رہے, ایک نوجوان کھڑ کے انتظار کر رہا ہے. کیوں معلوم؟ ملاقات کرنے کے لیے نہیں, جان سے مارنے کے لیے. حضرت علی کو جیسے حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے حسب معمول نکلے, عبد الرحمن ابن ملجم انتظار کر رہا تھا اور اچانک حملہ کیا اور جان سے مار دیا. حافظ قرآن تھا وہ, حافظ قرآن. غور سے سنو, اس زمانے میں اگر کسی نوجوان کا مائنڈ واش کیا جا سکتا ہے حضرت علی کے خلاف, آج کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی نوجوان گمراہ ہو سکتا ہے. اسے حق کے نام پر, اسے صداقت کے نام پر, مسلمانوں کی مظلومیت کے نام پر اسے گمراہ کیا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے پوری قوم شرمسار ہو جاتی. ساری قوم شک کے دائرے میں, ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ باطل نظریات سے اثر کی مثال ہے. ایک اور اثر ہے, میرے فون میں ہے وہ, آپ چاہیں تو میں دکھا دوں گا تمہیں. ہمارا یہ ایمان ہے, اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمارا یہ ایمان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. مگر ساتھ میں یہ بھی ایمان ہے, قیامت کی علامتوں میں ایک علامت ہے, امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا یہ بھی ایمان ہے, قیامت کی علامتوں میں ایک علامت ہے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی ہم مانتے ہیں, کون سی جگہ آئیں گے, کون سے کپڑے پہن کر آئیں گے, کون سی حالت میں آئیں گے, شکل کیا ہوگی, صورت کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں. مگر میرے بھائیوں, رہ رہ کر لوگ بیچ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. میں ہی وہ عیسیٰ ہوں بولنے والے. اور آج ایک آدمی پیدا ہوا ہے, شکیل ابن حنیف اس کا نام ہے. کیا نام؟ اور ہمارے اہل حدیث نوجوان, غور سے سننا, اس کے پیچھے چل رہے ہیں. جی میرے پاس فوٹو ہے, میرے فون میں فوٹو ہیں ان کی. ہمارے اہل حدیث گھرانوں کے بچے اسے نبی مان رہے ہیں. اب رہا کیا ہے میرے بھائی, کہاں ہمارا ایمان رہ گیا ہے؟ 5 سال سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, 5 سالوں سے, اور اتنے مضبوط ہو گئے ہیں. شوہر بیوی کو چھوڑنے تیار, خاندان کو چھوڑنے تیار, بچوں کو چھوڑنے تیار, مگر اسے چھوڑنے تیار نہیں ہے. کہاں ہے ایمان ہمارا؟ جی ایمان کہاں ہے؟ سوتے رہو جمعہ میں, اور سو جمعہ کے اندر. ہمارے گھروں کے بچے باہر جاتے رہیں, نبی کے بعد نبی مانتے رہیں, اور تم جمعہ میں بیٹھ کے سوتے رہو. سبحان اللہ. باطل نظریات میں ایک نظریہ یہ بھی ہے, ارتداد اور الحاد بڑی تیزی سے پھیل رہا. سمجھ رہے, مرتد ہونا, اسلام کو چھوڑنا, اور یہ سب سے زیادہ ہماری بچیوں میں ہے. اس کو دیکھنا ہے نا, نماز پڑھ کے گھر مت جاؤ, بنگلور کے رجسٹرار آفیسز کو جاؤ, جہاں پراپرٹی رجسٹر ہوتی نا وہاں جاؤ, جا کے دیکھو نوٹس بورڈ کے اوپر ایک بچی ہے اسکارف پہن کر, اس کے نیچے فلاں نام ہے, فلاں نام ہے. جی وہ بھاگ کر چلی گئی, اس نے اپنا دھرم بدل لیا ہے. ہر مہینے 30 بچیاں ہماری جا رہی ہیں. جی ہاں, جمعہ میں مت بولو, یہ سب مت بولو جمعہ میں. ایسے ہی دبا دبا کے رکھتے رہو یہ سارے مسائل, تاکہ ہماری بچیاں اور بھاگتی رہیں. ارتداد کا دور, الحاد کا دور. ایک طرف نبی کے بعد نبی, ایک طرف جو ہے ویسٹرن کلچر ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے, ایک طرف یہ نوجوان جذبات میں بھڑک کر الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وقت ہو چکا ہے. جی ہاں, جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے. جو اس کا جواب ہے انشاءاللہ تعالی میں اسے جاری رکھوں گا. اسباب کیا ہیں, کیوں ہو رہا؟ ایک چھوٹا سبب بول کر اللہ سے دعا کر کے آج کی بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ سب سے پہلے ذمہ دار یاد رکھو,
اللہ کے پاس ایک دن کھڑو گے انشاءاللہ. ہم ماں باپ ہیں, ہم والدین ہیں, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہی کہا سورہ تحریم کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیا بچائے ہم؟ کیا ہم نے ایسی جگہ کا استعمال کیا میرا بچہ اگر ادھر جائے گا اس کے اخلاق بگڑیں گے؟ ہم نے سوچا نہیں سوچا میرے بھائی. ماحول کیسا بھی رہے, پڑھ کو بڑا ہوگا تو بس. سبحان اللہ, پہلے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی بتا دوں, علماء نے لکھا, ایک بات بھی میری نہیں, جیسے میں نے پہلے کہہ دیا نا, انحراف الشباب اسبابہ وعلاجہ, بہت بڑے عالم کی تقریر ہے یہ. علم سے دوری, علماء سے دوری, کیا سبب ہے؟ یہیں سے بات دوسری مسجد میں شروع کریں گے انشاءاللہ. علم سے دوری, علماء سے دوری. حضرت موبائل آ گئے ہیں, فضیلت الشیخ گوگل آ گئے ہیں, اب گوگل سے بڑے علامہ چاٹ جی ٹی پی آ گئے ہیں, ان سے بھی بڑا کوئی علامہ آئے گا. اب ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز موجود ہے فنگر ٹپ پہ, سب یہی تلاش کر لیں گے. نہیں, قیامت کی صبح تک علم حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ حضرت جبرائیل سکھا کر گئے. کون؟ اللہ کے نبی کے سامنے آئے, بیٹھے, زانوے تلمس بیٹھے, نبی کے سامنے ادب سے بیٹھے, بیٹھ کر پوچھا ایمان کیا, اسلام کیا, ایمان کیا, احسان کیا, قیامت کب آئے گی. اٹھ کے جب جانے لگے, اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جانتے ہیں؟ ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبرائیل ہیں, دین سکھانے آئے ہیں. وہی طریقہ قیامت کی صبح تک رہے گا. آپ استاد کے سامنے بیٹھیے گا اور بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ گمراہیاں چلتی رہیں گی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, وقت ہو چکا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کے دروازے, کئی بار میں نے کہا, اللہ نوجوانوں کے لیے 24/7 اللہ ہمیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کے لیے مسجد کا راستہ اللہ ہمیں آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بچپن سے ہمیں ان کی صحیح دینی تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب بنائے, اللہ آخرت میں بھی کامیاب بنائے. اس کے بعد جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. جتنے لوگ مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جتنے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک سے بچائے, اللہ انہیں شرک سے بچائے, اللہ انہیں قبر پرستی سے بچائے, اللہ انہیں بدعات سے بچائے. جتنے لوگ توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کے قریب کرے, اللہ انہیں توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ انہیں متبع سنت بنائے. جتنے لوگ قرض دار ہیں, سر پہ قرض کا بوجھ ہے, اللہ اتنی دولت دے مرنے سے پہلے وہ قرض کو ادا کریں, جب ان کا جنازہ مسجد میں آئے ان پر 1 روپے کا بھی قرض موجود نہ ہو. جتنے لوگ ذمہ دار ہیں اللہ انہیں اتنی طاقت دے کہ وہ اللہ کے مطابق, اس کی رضامندی کے مطابق بحسن و خوبی ذمہ داری کو ادا کر سکیں. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو, وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.